پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احیا اول لیلۃ من رجب، جس شخص نے رجب کی پہلی رات کو وہ جاگا. اب جاگ کو اس نے ٹی وی نہ دیکھی کہ میں ٹی وی دیکھتا رہا ہوں، بزی رہا ہوں، میچ لگا ہوا ہے، ساری رات دیکھتا رہا ہوں اور میں جاگ رہا ہوں. جاگ کے اس نے عبادت کی ہے، یا کہ اوور ٹائم وہ لگا لے. جا پہ کہہ لو رب نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاگو صرف، میں تو جاگنا ہی ہے. جاگنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جاگنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کی جائیں، جاگنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے، جاگنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا جائے. یہاں جاگنے سے مراد یہ جاگنا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، جو رجب کی پہلی رات جو کہ ممکنہ آج کی رات ہے یا ممکنہ کل کی تو ہوگی ممکنہ آج کی رات ہے، جب وہ جاگا اس نے عبادت کی تو پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ ہم کو بتائیے. فرمایا لا یمت قلبہ اذا ماتت القلوب، جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس شخص کا دل نہیں مرے گا جو رجب کی پہلی رات جاگ کر رب کی عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کام کی ہوئی بات کہ نہ ہوئی؟ اب رجب کی رات آنے والی ہے، آپ ذہن بتا دیں ہم نے کہاں جانا ہے؟ مغفرت کی طرف. وہ موضوع ذہن میں رکھیے، ہم نے کہاں جانا ہے؟ مغفرت کی طرف. ہم نے کہاں جانا ہے؟ جنت کی طرف. اور یہ رستہ ہے، یہ رستہ ہے جو ہمیں لیڈ کر رہا ہے ہماری ڈیسٹینیشن کی طرف. اور یہ رستہ ہے جو کہ ایک رجب کے ذریعے اللہ نے ہم کو دیا ہے. تو پہلی رات بھی آنے والی ہے، عبادت کی جائے. اور پھر کس دن دل مریں گے؟ وہ قیامت کا دن ہے، یاد رکھیے. اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس شخص کا دل نہیں مرے گا کہ جو رجب کی پہلی رات جاگ کر رب کی عبادت کرتا ہے. اگر آپ کو کوئی کہے فار ایگزامپل، آپ کو میں آفر دیتا ہوں مثال سمجھانے کے لیے، کسی کو ایک بندہ کہ مجھے اس کو کہے تمہیں کینسر ہے، وہ کہتا ہے مجھے کینسر ہے خدا نہ خواستہ. اگر اسے کہا جائے رجب کی پہلی رات عبادت کرو تمہارا کینسر ٹھیک ہو جائے گا 100%، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ سو جائے گا؟ بولیے وہ سو جائے گا؟ نہیں. کوئی ہارٹ کا مریض ہے تو اسے کہو رجب کی پہلی رات آئی ہے تو عبادت کر تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ سو نیند نہیں آئے گی. لیکن ساتھیو عجیب بات ہے کہ دنیاوی زندگی کے چکر لمبے کرنے کے لیے جو ہم یہ 695 کے بیلٹ کے چکر لگاتے ہیں، بیلٹ وے کے، یہ دنیا کا چکر ہمارا ایسا ہی ہے. ہر سال ہر مہینے کا چکر بھی دیکھیں نا، ویکلی دیکھیں، وہی بلز ہیں، وہی کام ہے، وہی صبح ہے، وہی شام ہے، وہی دن رات ہے، وہی ہماری مصروفیت ہے، کوئی چینج نہیں ہے. اگر آپ 10 سال سے امریکہ میں ہیں تو اور 1 سال سے ہیں تو وہی بیلٹ وے کے چکر ہیں. لیکن کیوں نہ ہم وہ چکروں کو توڑ کے تھوڑی دیر کے لیے توڑ کر، یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ کر، تھوڑی دیر رخ سے موڑ کر تو اس طرف آئے جائیں کیونکہ ایک ہی رستہ ہے اور سیدھا رستہ ہے، اور بتایا اس ہستی نے ہے جس کی گائیڈنس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں ہے. تو پھر یہاں پر جس دن لوگوں کو دل مر جائیں گے اس دن دل کو زندہ رکھنا ہے، رجب کی پہلی رات ہے. اور یہاں تک ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَصَبَّ اللَّهُ خَيْرًا من فوق رأسه سبع وحرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. اور پھر جب وہ عبادت کرے گا اس پہلی رات تو اللہ تعالیٰ اس پر، یعنی کہ جو سوتا نہیں عبادت کر رہا ہے رجب کی پہلی رات، خیرات کے اور برکات کو اس پر انڈیل دیتا ہے. یعنی کہ وہ عبادت کر رہا ہے لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ یا اللہ مجھے تیری رضا کا حصول ہو جائے، جو تو نے کہا ہے اس سے مجھے مل جائے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پر خیرات انڈیلتا ہے رب، برکات انڈیل دیتا ہے. اور پھر یہاں تک نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن ماں نے اسے جنا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اتنی فضیلت ہو بندے کی تو بندہ کہے یار مجھے تو نیند آئی ہے، صبح میں نے جہاں پہ بھی جانا ہے، وہی بیلٹ وے، وہی سارے معاملات. اگلی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یاد رکھیے بعض روایات ان میں سے وہ ہیں جو کہ ضعیف حدیث کے طور پر ہیں. یاد رکھیے میں نے پہلے بھی کہا صحیح حدیث اور ضعیف حدیث، لیکن یہاں پر علماء کا یہ قول بھی آپ کو سناتا چلوں کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی معتبر ہے. یاد رکھیے اگر کسی کی فضیلت میں کوئی چیز بیان ہو رہی ہے، ہاں عقائد جب اصلاح کی جائے گی عقائد کی اور عقائد کے رستے پہ چلنا پڑے گا تو پھر اس کے لیے حسن یا صحیح حدیث آپ کو اختیار کرنی پڑے گی. تو یہاں پر اگلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور سنیے اور جھومیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے طفیل ہم کو کیا کیا انعام دیے اس شخص کو جو اس رجب میں روزے رکھتا ہے.
اب آپ کا روزہ یار پورا دن ہے، 17 گھنٹے ہیں کہ 18 گھنٹے ہیں، 18 گھنٹے کا روزہ اور بھوک اور پیاس اور گرمی بھی باہر ہے، تو کیسے رکھیں گے؟ میں آپ کے سامنے فضیلت بیان کرتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں نا بال ان یور کوٹ، آپ کے پاس ہے، آپ ہمیں بال مار دیں، ہمیں گول میں مار دیں، آپ کے پاس چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان رجب شہر اللہ العظم، یہ پہلے بات ہو چکی کہ بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے جس کو بہرا مہینہ کہتے ہیں. فمن صام منہ یوما ایمانا واحتسابا، جس نے اس مہینے میں ایک روزہ رکھا، پہلی عبادت کی بات تھی اب روزے کی بات ہے، جس نے اس مہینے میں ایک روزہ رکھا ایمان اور ثواب کے اصول کے لیے. یہاں یاد رکھیے ایمان اور ثواب کے اصول یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اگر بندہ روزہ بھی رکھ لے یا رک کر، میں ایک اور روایت بیان کر کے یہاں پر داخل ہو سکا ایڈ کر دوں گا، اس کو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور چھٹے آسمان کے دروازے پر، کتنے آسمان کے؟ رجب کی چھٹی بھی آنے والی ہے، چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے جو دن ہیں، رجب کے دن ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، جب کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور وہ دن، یعنی کہ روزے والا، اس بندے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کو بخش دے. اب وہ چھٹا آسمان اور وہاں کے دروازے، رجب کے نام ہم زمین پر کریں، ہمارے تذکرے کہاں پر ہوں؟ چھٹے آسمان پر. لیکن کریں تو صحیح، نہ کریں تو نہ کریں. ذکر کہاں پہ ہو رہا ہے؟ فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے، وہاں پہ باتیں ہو رہی ہماری. اور پھر اگر کوئی پرہیزگاری کے ساتھ کرے گا تو اس کے ساتھ یہ فضیلتیں ہیں. اور ساتھ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو بخش دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص بغیر پرہیزگاری کے لیے روزہ سے رکھ لیا، صرف بھوکا پیاسا رہ لیا، لیکن اس نے دن کو جھوٹ بھی بولا اپنے کاروبار کے لیے کسی بھی معاملے میں، اور اس نے وعدہ خلافی بھی کی ہے، اور ٹی وی ڈرامے اور گانے بازی بھی اس نے سنے ہیں، اور بدنگاہی بھی اس نے کی ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری اس نے اختیار نہیں کی، بھوکا پیاسا رہا کوئی شک نہیں صبح سے لے کر شام تک، لیکن پرہیزگاری کے ساتھ نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی دروازہ اور وہی دن بخشش کی درخواست نہیں کرتے، کیونکہ شرط روزے کی پرہیزگاری یاد رکھیے ساتھ، یعنی کہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. پرہیزگاری ساتھ ہوگی تو پھر یہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی. اور پھر اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے، پھر بھی تو بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا، لیکن پھر بھی تو برے کاموں سے بچا نہیں، تیرے نفس نے تیرے ساتھ بڑا دھوکا کیا ہے. تو اسے کہ روزہ رکھا جائے تو ساتھ تقویٰ و پرہیزگاری بھی کیا جائے. تو ساتھ میں ایک روزے کی بات پھر آتے ہیں، اسی طرف ایڈ ہو جاتے ہیں. جس نے ایک روزہ رکھا تو پھر کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، استوجب علیہ رضوان اللہ اکبر، تو اللہ تعالی اس کے لیے اس سے سب سے بڑی خوشنودی کا مستحق بنا دیتا ہے. اب میں نے پہلے کہا سفر ہمارا رب کی رضا کی طرف ہے، رب کی رضا کے لیے روزہ ہے. جب روزہ بندہ رکھے گا رجب میں تو وہ مستحق قرار پائے گا اللہ کی رضا کا، اللہ کی خوشنودی کا وہ مستحق قرار پا جائے گا جب وہ رجب میں ایک روزہ رکھے گا. اور پھر اگر کوئی 2 روزہ رکھ لے یا 3 رکھے یا 7 رکھے یا 10 رکھے یا 15 رکھے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام یومین، اگر کوئی 2 دن روزہ رکھ لے اس پورے مہینے میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لا یصف الوصفان من اہل السماء والارض ما له عند اللہ من الکرامت، کہ جب وہ 2 دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ کی طرف سے اس 2 دن کا جو رجب میں روزہ رکھتا ہے ایسی کرامت اس کو عطا کی جائے گی، ایسی شرافت اس کو عطا کی جائے گی کہ تمام آسمان والے اور زمین والے اس کی شرافت اور کرامت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. صرف 2 روزے رکھنے ساتھیوں. آگے چلتے ہیں. من صام 3 ایام، اور اگر کسی نے 3 دن کے روزے رکھے، وہ اقبال نے فرمایا تھا نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ باتیں دل والی یاد رکھی، آنکھوں والی یہ کانوں والی نہیں ہے. میں بیان کر کے نماز پڑھا کے میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، آپ سن کے اپنے گھر چلے جائیں گے.
لیکن اگر یہ دل میں میری آپ کی بات نہ اتار سکا تو میری بھی اس میں غلطی ہے، ہو سکتا ہے میرے اخلاص میں بہت سی کمیاں ہیں، ہو ہی ہوگی تب نہیں دل میں آپ کے سرکاری بات، ورنہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اگر 3 روزے کو رکھ لے تو پھر کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ عز و جل اسے دنیا کی ہر آزمائش اور آخرت کے عذاب سے، جنون سے، جزام سے، برس سے اور دجال کے فتنے سے اس کو اللہ رب بچا لے گا۔ اب میں بھی چاہتا ہوں میں جب تک رہوں یار معافیت میں رہوں، مجھے بیماری نہ ہو، میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو، مجھے کوئی بلا مصیبت نہ آئے، تو یہ چانس بھی آپ کے سامنے ہے۔ آگے سنیے، جلدی جلدی میں صرف ترجمہ پہ اتفاق کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس ماہ کے کسی خوش نصیب نے 7 روزے رکھ لیے تو فرمایا جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے۔ اب جس نے اس مہینے کے 8 روزے رکھ لیے رجب کے تو جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے جو 10 روزے رکھ لے گا تو جو اللہ سے وہ مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اور آگے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل ہوتے جا رہے ہیں لیکن انعامات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس ماہ کے 15 روزے رکھ لے گا تو پھر کیا ہوگا، اس خوش نصیب کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ خوشخبری یہ ہوگی کہ اے میرے بندے، جو اس کو سنائی نہیں دے گی، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام سابقہ گناہ اللہ نے تمہارے معاف کر دیے ہیں، بلکہ معاف ہی نہیں، ان گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک تو معافی ایک طرف ہے نا، ایک تو معافی ایک طرف ہے، اور فرمایا جو اس سے زیادہ رکھے تو اللہ اس کو اس سے زیادہ اجر دے گا، اس میں اضافہ کرے گا، بشرطیہ باقی تمام فرائض ادا کرتا رہے۔ آخری مسئلہ پھر اجازت کہ اگر کسی کے فرض روزے رہتے ہیں تو وہ کہ میں نفل ادا کر کے یہ ساری فضیلتیں مجھے مل جائیں، لیکن جب تک فرض رہتے ہیں، یاد رکھیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی ذمہ فرض نماز ہو، فار ایگزامپل یہ اکثر لوگوں کی ذمہ ہوتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ رب کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہوتا ہے، لیکن ہم چھپاتے رہتے ہیں اور ڈیلے کرتے رہتے ہیں اور پیغام اجل آ جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں او میں قضا کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی ذمہ قضا نمازیں ہیں اور وہ اوابین بھی پڑھ رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، چاش بھی پڑھ رہا ہے، تہجد اس میں شروع کر دی ہے، فرماتے ہیں جب تک فرض اس کے ذمہ ہے اس کا ایک نفل بھی قبول نہیں ہوگا، روک لیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کسی کے ذمہ فرض روزے ہیں تو جب تک فرض روزے وہ ادا نہیں کرے گا تو تب تک اس کے نفلی روزے رکے رہیں گے، قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس ذمہ میں یاد رکھیے کسی میں فرض روزے ہیں تو یہ نہیں کہ فضیلت تو بڑی ہے یار، رکھ کر پچھلے بھی معاف کرا لو، اگلے بھی معاف کرا لو، جنت کا حصول بھی ہے، جہنم کے دروازے بند بھی ہیں، لیکن ساتھ یہ شرط ہے کہ فرائض کی ادائیگی ساتھ ہو۔ جب بھی کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ باقی سارے کام چھوڑ دیں، یہ کرنے تو بس بیڑا پار ہے، اس کے ساتھ فرائض کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ آخری بات اور ساتھ دعا کے اجازت چاہوں گا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے اور نوح علیہ السلام نے خود روزہ رکھا تھا اور تمام جتنے ساتھی سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ 6 مہینے یہ کشتی چلتی رہی اور 6 مہینے کے بعد 10 محرم الحرام کو یہ کوئی جودی پر رکی۔ میں سوچ رہا تھا کل روایت پڑھتے پڑھتے کہ کل یا پرسوں یکم رجب ہے اور پاکستان میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں۔ حالانکہ میں سیاست دلچسپی نہیں رکھتا لیکن لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہو رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے ہمارا کیونکہ مٹی جو ہے وہاں سے ہم آئے ہیں، میں تو وہیں سے آیا ہوں، اس سے ساتھی کہاں سے آئے ہو نہ ہو، محبت ہوتی ہے اپنے ملک کی، کس کے دل میں نہیں ہوتی۔ تو میں کہہ رہا تھا یا اللہ کہ رجب میں حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تو نے عطا کی، نوح علیہ السلام اس میں سوار ہوئے اور وہ جو سوار ہو گئے تو نے ان کو نجات عطا کر دی۔ یا اللہ اس کشتی میں جو سوار ہوئے ان میں جو نوح علیہ السلام تو ساتھ آدم علیہ السلام بھی تھے، ان کا تابوت بھی تھا، 2 نبی اس میں موجود تھے، ان 2 انبیاء کے تو خیر یا اللہ ملک پاکستان کو ایسی قیادت عطا فرما جو کہ خوف خدا رکھنے والی ہو، جو تیرا خوف رکھنے والی ہو، تاکہ ہماری آئندہ جو وہاں پہ معاملات ہیں وہ اچھی طرف ہم چاہتے ہیں امن ہو، پوری دنیا میں امن ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کوئی ملک بھی ہو، ہم چاہتے ہیں ہر جگہ امن ہو، سلامتی ہو، پیار ہو، محبت ہو۔ اور اسلام یہی ہمیں درس دیتا ہے، اسلام کبھی نہیں کہتا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ برا کرو، وہ تو کہتا ہے جا کے پوچھو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لو اور اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے
تو تمہارے سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ تم نے خود تو کھا لیا اور اس کا تم نے احساس نہ کیا۔ اسلام دین محبت ہے، دین جہاد ہے، دین الفت ہے، یہ سکھاتا ہے محبت، پیار اور بھائی چارہ۔ اللہ رب العزت اسلام کا بول بالا فرمائے، اور جو اسلام کے ماننے والے چاہنے والے ہیں ان دونوں جہانوں میں بیڑ پار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔